تھے ہمیں تیرے مارکائے آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ تاریخ اسلام میں خلفائے راشدین کے بعد بہت سے ایسے مجاہدین اسلام گزرے ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اسلام کے نفاذ کا بیڑا اپنے سر اٹھایا، جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی، سلطان محمود غزنوی، سلطان الپ ارسلان اور ارطغرل غازی شامل ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کرنے والے ہیں ایک ایسے مجاہد کا جس نے نہ صرف اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی بلکہ اسلامی دائرہ کار کو بھی وسعت بخشی۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جس نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں تاکہ ہماری تمام تر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین، آج ہم تاریخ اسلام کے ایک ایسے عظیم مجاہد کا ذکر کریں گے جس سے بہت کم لوگ واقف ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کی آزادی کی جد و جہد کے لیے جہاد کا رستہ اپنایا اور بہت سی قربانیاں دیں، اور اس طرح مسلمانوں کے لیے ایک روشن دور کا آغاز ہوا۔ ناظرین، جب خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہو چکا تھا، اس وقت تمام ترک قبیلوں کی صورت میں رہتے تھے۔ یہ تمام قبیلے خانہ بدوش تھے۔ یہ سفر کرتے اور جہاں سرسبز علاقہ دیکھتے وہاں آباد ہو جاتے۔ ان میں ایک کائی قبیلہ تھا جو افراد کے لحاظ سے کافی مضبوط اور طاقتور تھا۔ ناظرین، سلمان شاہ کائی قبیلے کا سردار تھا، جو کہ ایک سچا مسلمان، نڈر اور رحم دل انسان تھا۔ ان کے مقاصد میں اسلام کی اشاعت اور انصاف کا بول بالا کرنا شامل تھا۔ سلمان شاہ کے 4 بیٹے تھے، جن میں ارطغرل، سگورتگین، دندار اور گندودو شامل ہیں۔ ارطغرل غازی خلافت عثمانیہ کے بانی ہیں۔ ارطغرل کی پیدائش 1188 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1281 عیسوی میں ہوئی۔ ارطغرل غازی کے 3 بیٹے تھے، گندوز، ساوچی اور عثمان۔ ساوچی ارطغرل کا دوسرا بیٹا تھا۔ اس کو پڑھنے لکھنے کا شوق تھا۔ اس نے نہ صرف سائنسی علوم سیکھے بلکہ ماہر طب کے ساتھ رہ کر طب میں بھی علم حاصل کیا۔ اس کا ماننا تھا کہ قلم کی طاقت سے دنیا کو بدلا جا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ تلواروں سے جنگ کی جائے۔ ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان نے 1291 میں یعنی اپنے والد کی وفات کے 10 سال بعد خلافت بنائی اور اس کا نام خلافت عثمانیہ رکھ دیا، اور جس کی بنیاد ارطغرل غازی خود رکھ کے گئے تھے۔ ناظرین، اس کے بعد اسی خلافت نے 1291 عیسوی سے لے کر 1924 تک یعنی 600 سال تک ان ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ ارطغرل غازی کا خاندان وسطی ایشیا سے یہاں آیا تھا اور ان کے جد امجد اوغوز خان کے 12 بیٹے تھے، جن سے یہ 12 قبیلے بنے تھے، جن میں ایک کائی قبیلہ بھی تھا۔ ارطغرل غازی اسی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ ناظرین، ارطغرل غازی اپنے والد گرامی کی طرح نہ صرف نڈر، رحم دل اور طاقتور تھے بلکہ یہ بچپن سے ہی تلوار چلانے اور تیر اندازی کا گر سیکھ چکے تھے اور کئی محاذ پر مشرکین اسلام کے خلاف اس کو آزما چکے تھے اور فتح یاب ہو چکے تھے۔ ناظرین، منگولوں کی یلغار سے بچنے کے لیے ارطغرل غازی کا خاندان وسطی ایشیا سے ایران آیا اور پھر ایران سے اناطولیہ آیا تھا، جہاں سلطان صلاح الدین، جو کہ سلجوق سلطنت کے سلطان تھے، اور یہ سلجوق سلطنت ترک سلطان الپ ارسلان نے قائم کی تھی۔ ناظرین، 1071 میں بازنطینیوں کو بیٹل آف مینزیکٹس میں عبرت ناک شکست ہوئی اور سلطان الپ ارسلان کو بہت بڑی فتح نصیب ہوئی۔ سلطان علاء الدین اسی سلطنت کے سربراہ تھے۔ اسی سلطان صلاح الدین کے سائے تلے 12 قبیلے اوغوز خان رہتے تھے اور کائی قبیلے کے سردار ارطغرل غازی تھے۔
اپنے والد سلمان شاہ کی وفات کے بعد ارطغرل غازی سب سے پہلے ایلت آئے، پھر ایلت سے حلب جسے الیپو بھی کہتے ہیں وہاں گئے۔ ناظرین، 1232 میں جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے العزیز کی حکومت تھی، سب سے پہلے ارطغرل غازی نے العزیز سے دوستی کی، پھر سلطان علاء الدین کی بھانجی حلیمہ سے شادی کی، جو کہ ایک خوبصورت اور رحم دل خاتون تھیں۔ ناظرین، ارطغرل غازی کے جہادی کارنامے تو سر فہرست ہیں، مگر آپ کی جرأت مندانہ اخلاقی رویوں میں بھی آپ کا ثانی کوئی نہیں تھا۔ ارطغرل غازی نے سلجوقیوں اور ایوبیوں کی دوستی کروائی، صلیبیوں کے ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا جو کہ حلب کے قریب تھا۔ اس کے بعد ارطغرل غازی سلطان علاء الدین کے بہت قریب ہو گیا۔ آپ سرداری میں اپنی مثال آپ ہیں، کیونکہ آپ نے 480 سے زائد خاندانوں کو خانہ بدوشی میں بھی خوشحال رکھا اور ان کی ضروریات کا پورا انتظام کیا۔ جب آپ نے انقرہ کے قریب ایک پہاڑی کراکائے داغ کو فتح کیا تو بہت سے قبیلے آپ کے زیر سایہ ہو گئے اور آپ کو اپنا حکمران تسلیم کر لیا، اور اس وقت سلجوق سلطنت نے سکھ کا سانس لیا۔ ناظرین، یہ بات تو طے شدہ ہے کہ جب آپ سچ کے راستے نکلیں گے تو بہت سی رکاوٹیں ایسی ہوں گی جو اپنوں کی طرف سے حائل ہوں گی۔ انہی رکاوٹوں کی بات کریں تو ارطغرل غازی کے اس پاک مقصد میں ان کے سگے چچا گندوغلو ان کے خلاف تھے اور کئی بار بغاوت کرنے کی کوشش کی، مگر حق بلند رہا۔ ناظرین، ارطغرل غازی کی انہی جرأت مندانہ صلاحیتوں سے سلطان کے امیر وزراء بھی کرتے تھے، جن میں سعادتین کوپیک شامل ہیں، اور کئی بار ان کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کیں، مگر اسلام کے اس پاکیزہ مقصد نے ان کا بھی قلعہ کما کر دیا۔ اس کے بعد منگولوں کی یلغار قریب ہوئی تو ارطغرل غازی نے منگولوں کے اہم لیڈر نویان کو شکست دی، جو کہ منگول بادشاہ اوکتائے خان کا رائٹ ہینڈ تھا۔ اوکتائے خان چنگیز خان کا بیٹا تھا، اور اوکتائے خان کا بیٹا ہلاکو خان، جس نے بغداد روندا تھا اور دریائے فرات کو مسلمانوں کے خون سے رنگ دیا تھا۔ ناظرین، دین اسلام کی اشاعت کے لیے ارطغرل نے سوغوت کی طرف ہجرت کی اور اپنا قبیلہ وہاں لے گئے، جو کہ قسطنطنیہ کے قریب تھا، اور پہلے وہاں بازنطین کے ایک قلعے کو فتح کیا اور یہیں تمام ترک قبیلوں کو اکٹھا کیا۔ ناظرین، جب اپنوں کی غداری اور غیروں کی ستم ظریفی سلطان علاء الدین کی جان لے گئی تو سلطان کی وفات کے بعد سلطنت میں کئی غدار موجود تھے۔ مسلمانوں کی کوئی مرکزی سلطنت نہ تھی، مسلمان بٹے ہوئے تھے۔ انہی دنوں ارطغرل غازی ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھنے کی سوچ رہے تھے، جس میں ان کی مدد کے لیے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی موجود تھے۔ ابن عربی کا تعلق اسپین سے تھا، دمشق کا سفر کیا، بغداد کا سفر کیا، قاہرہ، مکہ، مدینہ گئے، کونیا، ترکی، ہر جگہ سے علم حاصل کیا، اور آپ علم کا کوہ صفا تھے، بچپن سے ولی اللہ تھے اور ارطغرل کی رہنمائی فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین، ارطغرل غازی نے مشرکین اسلام کے خلاف کئی جنگیں لڑیں، کئی معرکوں میں آپ کے ساتھی شہید ہوئے، کئی بار آپ کو غداری کا سامنا ہوا اور کئی دفعہ آپ کو فتح نصیب ہوئی۔ آپ کے جنگی ساتھیوں میں ترگت الپ بامسی اور آپ کے بھائی شامل تھے۔ ناظرین، 125 سالہ ترگت الپ ایک طاقتور، قدآور اور جنگجو انسان تھے، اور انہوں نے اپنی تمام تر زندگی ارطغرل کے ساتھ گزاری۔ ناظرین، اپنے آخری وقت میں ارطغرل غازی نے اسلامی روایات اور عدل و انصاف کے نظام کو پسند کیا تھا۔ ارطغرل غازی ایک بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ آپ کا مقبرہ ترکی کے شہر سوغوت میں واقع ہے، جہاں ہزاروں سال بعد بھی انہی کی روایات اور رسم و رواج کے لباس زیب تن کیے ہوئے گارڈز تعینات ہوتے ہیں۔ ناظرین، ترک حکومت نے ہمارے ان اسلاف کی ہمت اور محنت کو
خراج تحسین پیش کرنے کے لیے 2014 میں ارطغرل غازی نامے ڈرامے نشر کیا، جس کو دنیا کے کئی ممالک میں بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ اور اگر یہ ہماری تاریخی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو انسائیڈ آؤٹ کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، ملتے ہیں اپنی نیو ویڈیو کے ساتھ۔